السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور گونج اس وقت ایک خط کی ہے جو کہ 6 ہائی کورٹ ججز نے لکھا ہے، اور وہ 25 مارچ کو ڈیٹڈ تھا. 26 مارچ کو وہ سپریم کورٹ پہنچا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کی ڈسکشن ہونی تھی، اس کے اوپر فل کورٹ بینچ بیٹھا. اس کے بعد سینئر پیونین جج اور چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کی، یعنی کہ 27 تاریخ کو، اور اس کے بعد 4 بجے میٹنگ ہولڈ کی. اس کے بعد انہوں نے پاکستان بار کاؤنسل کے سینئر موسٹ جو وہاں پر موجود تھے اسلام آباد میں، ان سے ملاقات کی. اور اس کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ ایک گھنٹہ 20 منٹ کی ملاقات ہوئی اس میں، جس میں شہباز شریف صاحب موجود تھے، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب جو وزیر قانون ہیں، اور ساتھ میں اٹارنی جنرل صاحب. اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی منصور عوان صاحب نے، اٹارنی جنرل، اور تارڑ صاحب نے اس پورے کا لب لباب جو ہے وہ ایک کمیشن میں بنایا ہے. اور وہ کمیشن کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ وہی جو حکومت جس کے ماتحت ادارے اس وقت مداخلت کریں، وہی حکومت کمیشن بنائے گی. ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس میں 1 یا 2 ججز ہوں گے، اور ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہ وہ جو ہے جو سرونگ نہیں ہے. اب یاد رہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب آڈیو لیکس والا معاملہ اٹھا تھا، عمر عطا بندیال صاحب جو چیف جسٹس تھے اب سے کچھ ماہ قبل، تو اس پر ہم نے ایک دیکھا تھا کمیشن بنا دیا گیا تھا سرونگ ججز کا، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اور بلوچستان ہائی کورٹ کی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اس پر مبنی ایک کمیشن بنا دیا گیا تھا جس کو پھر کام سے روک دیا گیا تھا. لیکن اس وقت اگر ہم سینئر موسٹ ججز کو جو کہ سرونگ تھے ان کو بنا رہے تھے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ اب ہم جو ریٹائرڈ ہیں ان کو لے کر آئیں بیچ میں؟ تو کیا ریٹائرڈ سروس ججز کیا اس طرح کی ہمت دکھا سکیں گے جو سرونگ ججز دکھا سکتے ہیں؟ کیا یہ معاملہ اس طرح آسانی سے نپٹایا جا سکتا ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب کو طلب کرنا چاہیے تھا، کویسچنز پوچھنے چاہیے تھے، یا ان کو یہ ذمہ داری سونپ دینی چاہیے تھی کہ جا کے ان معاملات کو دیکھیں؟ اب یہ تمام تر سوالات ہیں جو ہم اپنے گیسٹ کے سامنے اٹھائیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد ہمیں جوائن کیجیے. سینئر اس بہت ہی معاملہ جو گڑبڑ ہو رہا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے جہانگیر جدون صاحب، ایڈوکیٹ جنرل رہ چکے ہیں اسلام آباد کے. بہت شکریہ آپ کا جدون صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، کیونکہ یہ جو اعلامیہ اب جاری ہوا ہے کل کے فل کورٹ میٹنگ کے بعد، اور آج افطار ڈنر جو انہوں نے دیا 6 جج صاحبان کے لیے جن کی کمپلینٹس ہیں اس خط میں، اور یہ صرف ایک خط نہیں ہے جدون صاحب، آپ بھی جانتے ہیں یہ معاملات ہیں کہ کس طرح سے انصاف پہنچایا جائے اور کس طرح سے انصاف دیا جائے اگر آپ کو اس طرح کی قدغن لگتی ہے یا آپ کو اس طرح سے ہراس کیا جائے. مگر مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ یہ ملاقات میجورٹی آف دا جو فل کورٹ میٹنگ، میجورٹی آف دا ججز نے اس کو سپورٹ کیا. یعنی کہ کچھ ججز کا یہ ماننا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو نہیں ملنا چاہیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی جنہوں نے انکار کیا ہوگا یا جنہوں نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا گیا ہوگا، ان کا ریزن کیا ہوگا نہ اتفاق کرنے کا کہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی جائے؟ ان کا ایک یہ ہو سکتا ہے کیونکہ گورنمنٹ خود اس کی اپوزٹ پارٹی ہے، کیونکہ ایلیگیشن جس پہ لگی ہیں وہ ہیڈڈ بائی دا پرائم منسٹر، وہ ایجنسی جو ہے ڈائریکٹلی انہوں نے نام لیا ایجنسی کا، تو اس طرح انہوں نے کہا ہوگا کہ اس کا جو ہے 184(3) کی کارروائی کریں اور اس کو ایز اے جوڈیشل میٹر ٹریٹ کر کے کورٹ کے اندر فکس کیا جائے. میرے خیال میں انہوں نے یہ پرپوزل، یہ پتہ نہیں کنفرم نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا، کیونکہ یہ ایسیس ٹو جسٹس جو ہے فنڈامنٹل ایشو ہے، اور یہ پورا پبلک موسٹ امپورٹنٹ ایشو ہے ایسیس ٹو جسٹس. اگر ججز پہ اس طرح کا دباؤ آتا ہے کسی ایجنسی کا، یا ان پہ کوئی ایسا دباؤ آتا ہے کہ کوئی کسی کیس کے بارے سے، یا ویسے ان کی جو پرائیویٹ لائف ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، جس طرح انہوں نے لکھا ہے کہ بیڈ روم کے اندر جو ہے کوئی لائٹس کے اندر کیمرے نصب کیے گئے، تو دیز آر دا ویری سیریس ایشو وچ آر ہیمپرنگ دا ایکسیس ٹو جسٹس، اور ججز کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا ہے یا ان کا جس طرح کی ایلیگیشن ہے. تو میرے خیال میں جو ججوں نے اتفاق نہیں کیا وہ یہ کہتے ہوں گے کہ اس کو 184(3) کے اندر جو ہے وہ جوڈیشل سائٹ پہ کورٹ میں فکس کیا جائے اور ایک لارجر بینچ بنا کے اس کی ہیئرنگ کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی آج ملاقات میں شامل تھے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اور آف کورس ہمارے اٹارنی جنرل منصور عوان صاحب. اب ان تمام لوگوں کی ملاقات کے بعد جو 1 گھنٹہ 20 منٹ تک جاری رہی، اس کے بعد فیصلہ یہ آیا کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے، اور وہ بھی فوکل پوائنٹ یا 1 یا 2 افراد کی جو ریٹائرڈ ججز ہوں. سر، جب ہم نے جو آڈیو لیکس والا معاملہ آیا تھا اس میں تو ہم نے 3 حاضر سروس ججز کو بنایا تھا، تو کیا یہ معاملہ اتنا سنگین نہیں ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ پریشر زیادہ بہتر طور پر لے پائیں گے؟
دیکھیں وہ جو جوڈیشل کمیشن تھا وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ نے بنا دیا اور سپریم کورٹ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ سپریم کورٹ کے ایک میرے خیال میں سافٹ کارنر کی وجہ سے اور سپریم کورٹ اس کو اوکے کر رہی ہے تو وہ یہ بنا رہے ہیں. ادروائز تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اتنا سیریس ایشو ہو اور پھر جو ہے وہ اس لیے میں نے کہا نا جنہوں نے اتفاق نہیں کیا ہوگا وہ اس کو جوڈیشل سائڈ پہ 184(3) میں ایک لارجر بینچ تو وہ میرے خیال میں اس جوڈیشل کمیشن سے زیادہ پاورفل وہ کورٹ کا آرڈر بھی ہوتا ہے, کورٹ کسی کو سمن کر سکتی. دو کی جوڈیشل جو انکوائری کمیشن ہے اس کے پاس سیم پاور ہوتی ہیں لیکن وہ ایک فائنڈنگ دے گا, کب دے گا, کس طرح دے گا, کون سے ججز کو بلائے گا, کون سی ایجنسی کے بندوں کو بلائے گا, یہ ایک مطلب بڑا ایشو بن جائے گا. اگر جو ورکنگ جو کورٹ ہیں وہی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ نہیں سمجھتی, وہ پیشرائی سمجھتی ہیں تو پھر کمیشن پہ سوال اٹھیں گے. میرے خیال میں اس کو پولیٹیکلی نہیں بنانا چاہیے. اگر یہ ابھی بن گیا ہے تو لیٹ سے یہ کمیشن کس طرح چلتا ہے اور اس پہ تھوڑا سا ابھی دیکھنا چاہیے کہ کون سے جج جو ہے ریٹائرڈ اپوائنٹ ہوتے ہیں, ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے اور ان کو جو ججز ہیں جنہوں نے کمپلینٹ کی صورت میں ایک لیٹر لکھا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, سپریم کورٹ ایکسیپٹ کرتی ہے تو پھر اگر کوئی اس میں مائنارٹی ویو ہے تو میرے خیال میں وہ اس کی اتنی جو ہے وائس جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کی جائے گی. آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے افطار ڈنر بھی دیا ان 6 ججز صاحبان کو جنہوں نے یہ خط لکھا ہے. وہ بھی 2-2.5 گھنٹے کی ایک ملاقات رہی ہے جس کا اعلامیہ ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مطمئن کر پائے ہوں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان محترم ان ججز ان کو کہ ان کو انصاف ملے گا؟ بیکاز یہ خود بھی کہہ رہے ہیں کافی جگہ تو ظاہر ثبوت ہمارے پاس نہیں ہوتے, جب ادارے مداخلت کرتے ہیں تو ہمیں تو یہی بس کالا ڈالا اور اس طرح کی چیزیں پتہ ہوتی ہیں, لیکن کوئی نام اور اپنا کارڈ تو چھوڑ کے نہیں جاتا جس کے خلاف ہم پولیس میں کوئی ایف آئی آر درج کریں. کریکٹ ایف آئی عمران, میرے خیال میں آج انہوں نے نہیں ڈنر دیا, انہوں نے 26 تاریخ کی رات کو ان کو بلایا تھا ہائی کورٹ کے ججز کو اور ان کی گریونس 1 by 1 سنی تھی جنہوں نے لیٹر لکھا تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے میٹنگ کی لا منسٹر سے اور اٹارنی جنرل سے, پھر اس کے بعد انہوں نے کل جو ہے وہ فل کورٹ بلائے. اس طرح کا سیکوینس جو ہے ابھی جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں اس طرح کا میرے خیال میں سیکوینس ہے. اگر آپ کے پاس ہے اچھا تو سوری یس آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. ہاں میرے پاس ابھی میں نے دیکھ لیا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, 27 کو یہ ہوا, ٹھیک ہے. مگر یہ بھی ہوا نا سر, سینئر پیونی جج اور چیف جسٹس آف پاکستان نے پھر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر سے بھی ملاقات کی اور پھر سینئر ممبر آف پاکستان بار کاؤنسل بھی. تو میں ہاں پاکستان بار کاؤنسل نے جو وہ ایک ایڈوائز دی ہے وہ یہ کیا ہے کہ جسٹس مندوخیل, جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین, ان 3 لوگوں کے اوپر مبنی 3 سینئر موسٹ ججز کے اوپر ایک کمیشن بنا دیا جائے. تو کیا آپ پاکستان بار کاؤنسل کی اس بات کو آپ سپورٹ کریں گے؟ یہ اگر بہتر ہوتا وہ کمیشن بن جاتا تو میں تو آگے, اگر بار کونسل نے یہ تجویز دی ہے تو اب دیکھیں نا کہ سپریم کورٹ کی میجارٹی ججز نے یہ جو آج پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے اس پہ بھی وہ ایگری ہوئے ہیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے پرائم منسٹر آتے ہیں تو ان کو یہ اپریز کیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس پاور ہے کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسی کو کنٹرول کر پائیں گے یا جو اس کے کس طرح کنٹرول کر پائیں گے. آگے بھی تو آپ نے دیکھنا سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے دھرنے کے اندر, تو اب دھرنے کی انہوں نے کہا جی امپلیمنٹیشن ہی ابھی تک 5 سال سپریم کورٹ میں پڑھا ہے. سپریم کورٹ کے ججز پچھلی جو سپریم کورٹ تھی وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, وہ خود انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ انکلوژن تھے جب انہوں نے جو پہلی جو گورنمنٹ ہے اس کو ٹاپل کیا پناما سے جب وہ کاما نکالا. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ پرائم منسٹر کس طرح آپ جو ایجنسی کو ایڈ کر رہے ہیں وہ اس کو کس طرح کنٹرول کریں گے, کس طرح وہ کہیں گے کہ اب آپ نے یہ والے کام نہیں کرنے, یا ایجنسی ان سے پوچھے کرتی ہے کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں. یہ بیسک ایشو ہے کہ وہ اپنے جو مینڈیٹ, آج تک دن تک تو یہی نہیں پتا چلا کہ ایجنسی کس مینڈیٹ کے کس لا کے تحت کام کرتی ہے اور کون سا لا جو ہے ریگولیشن ہے وہ اپلیکیبل ہے اس پہ, کیونکہ ایجنسی جو ہے اس کی یونیفارم سر آپ ایڈوکیٹ جنرل رہے نا, سر آپ ایڈوکیٹ جنرل تھے اسلام آباد کے جب یہ کیسز چل رہے تھے, یہ ٹیری ایڈ وائٹ والا معاملہ, یہ عدت کے کیس والا معاملہ, یہ تمام کیسز جو کہ اب وجہ بنیاد بن رہے ہیں اور جس کی وجہ سے بہت ایک ان ججز صاحبان کے خلاف تو ایک بہت بڑی کیمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, ان کے نام تصاویر, ان کی تو جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی اورینٹڈ ہیں یا یہ پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں. مطلب انصاف کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے, اب سائیڈز ہو گئی ہیں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اسی حکومت کو یہ ذمہ داری سونپ دینا جو کہ یہ انڈائریکٹلی اس چیز میں انوالوڈ ہے اور انڈائریکٹلی یہ سب ہونے دے رہی ہے؟
دیکھیے پہلی بات تو آئی وانٹ ٹو کلیریفائی کہ میں کسی بھی پروسیکیوشن اس کیس کا ایسا نہیں رہا جو میں سمجھتا تھا یہ کیس نہیں بننا چاہیے، یا میں نے انکار کر دیا تھا کہ میں انہوں نے اپنے اسپیشل نہیں بٹ پروسیکیوٹر نہیں آپ نے نہیں کیا، بٹ آپ اس وقت ایڈوکیٹ جنرل تو تھے نا، یو ور سیئنگ واٹ واز گوئنگ آن. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ابھی اس کو یہ والا ایشو نہیں بنانا چاہیے کہ یہ پی ٹی آئی اورینٹڈ ہے. دیکھیں اس طرح اس کو پولیٹیسائز کریں گے، یہ پی ٹی آئی اورینٹڈ ہے، ہم کہیں گے یہ پی ایم ایل این اورینٹڈ ہے، یہ اس طرح نہیں ہے. یہ رول آف لا کا معاملہ ہے، یہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کا معاملہ ہے، یہ جوڈیشری ایز اے انسٹیٹیوشن معاملہ ہے کہ اب اس میں انٹرفیئرنس ابھی نہیں ہو رہی ہے، 76 ایئر سے ہو رہی ہے. اس میں پہلی جو بات ہوئی ہے بڑی امپورٹنٹ کہ انہوں نے جج صاحبان یہ اس خط کو پبلک کیا ہے، اور پبلک بھی انہوں نے کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اس کی ایگزامپل جو ہے خود قاضی فیصل صاحب نے سیٹ کی ہے کہ جب ان کے پہلی جو سپریم کورٹ کی عمر الطاف بندیال سے پہلے جو چیف جسٹس ہو گئے، جب بھی ان کو خط لکھتے تھے کسی کیپیسٹی میں تو وہ ہمیشہ میڈیا میں آیا تھا، وہ پبلک کر رہے تھے. آج بھی اب دیکھیں آپ کو بتاؤں کہ جو پرائم منسٹر کی جو میٹنگ کی تصویر ہے وہ کس نے شائع کی ہے میڈیا پہ، وہ کہاں سے نکلی ہے؟ یہ آپ ذرا ریسرچ کر لیں کہ کس کے موبائل سے آئی ہے، کہاں سے آئی ہے، کیونکہ میڈیا تو وہاں پہ لاؤڈ نہیں تھا اندر. تو یہ تصویر کس نے لی اندر اور کس نے میڈیا الاؤڈ نہیں تھا؟ تو یہ آپ ذرا ریسرچ کریں نا کہ اس کو سر. آپ کیا نہیں سر آپ بتا دینا، میرے ریسرچ پہلے آپ کو پتا ہوگا. نہیں مجھے نہیں پتا ہے، میں ویسے گیس ورک کہہ رہا ہوں. یہ کس نے سر چیف جسٹس تو کرنے سے رہے، مجھے دوسری پارٹی زیادہ اس میں ملوث نظر آ رہی ہے. نہیں اب لیٹ سی، آپ کی ماشاءاللہ میڈیا میں بڑی ایکسپرٹ ہیں، کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں، کسی کا کلو آپ کو ملے گا کہ تصویر کو کس نے پبلش کیا ہے. سر آپ نے ایک اچھا کس نے پبلش کیا سر؟ مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کس نے پبلش کیا ہو؟ آپ کو لگتا ہے کہ پبلش کرنے والے کو اس کا فائدہ ہے؟ نہیں فائدے کی بات نہیں، میں جنرلائز کرتا ہوں کہ یہ خط جو ہے انہوں نے پبلش کیا ہے. اس سے قاضی فیصل صاحب جب خط لکھتے تھے تو وہ میڈیا کو دیتے تھے. اب میڈیا کو میں اگر خط نہ آتا تو شاید اس کو اتنی ڈبیٹ نہ بنتی، یا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ خط لکھا ہے. خط انہوں نے پہلے انیکسچر بھی لگائے ہیں ایسے صاحب کہ ہم نے جی پہلے بھی چیف جسٹس صاحب کو خط لکھے ہیں، اپنے جو ہائی کورٹ اسلام آباد اس کے بھی عمر عطا بندیال صاحب کو بھی. تو یہ تو معاملہ بڑا پرانا 1 سال سے چل رہا ہے. ابھی میرے خیال میں اگر یہ ختم ہو جاتا تو شاید خط نہ لکھتے. اس کا مطلب اب بھی پریشر جو ہے وہ جاری ہے اور انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اس میں. تو اس لیے انہوں نے کہا، سمجھا ہوگا کہ اب میرے خیال میں اب جہاں پہ اب بات جو ہے نو ریٹرن میں پہنچ چکی ہے، اور اس پہ آگے جو ہے ہم کیا کرنا چاہیے. انہوں نے ایک سپریم جوڈیشل کونسل سے ایڈوائز لی ہے، کیونکہ جب شوکت صدیقی صاحب نے جا کے راولپنڈی بار میں ایڈریس کیا تھا تو کافی لوگوں نے ان کے ساتھ، ایک تو کسی بار نے سٹینڈ نہیں کیا تھا، کسی جج نے سٹینڈ نہیں کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی، وہ کہتے کہ ان کا جو موڈس اپرنٹی تھا، جو بار کو ایڈریس کر کے ایک ایسے انسٹیٹیوشن کو انہوں نے اٹیک کیا ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ کوڈ آف کانڈکٹ نہیں تھا. تو پھر یہ جج سمجھے کہ ان کی جو ججمنٹ آئی ہے اس میں تو ان کی باتوں کو انڈورس کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے کوئی جھوٹی بات نہیں کی ہے، تو ان کو تو ایکوٹل دے دیے گئے کہ جی وہ بحال ایز اے جج ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب پھر ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. تو انہوں نے ایک رائے مانگی ہے کہ ہم اپنی یہ جو گریوینس ہے، یہ ہماری جو تکلیف ہے، ہم اس کو کس طرح کس فورم پہ جا کے ایڈریس کریں، کہاں پہ بتائیں، ہمیں کون سا جو ہے فورم ہے وہ اپروپریٹ ہے. تو اس لیے انہوں نے ایک سپریم جوڈیشل کونسل سے، ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کوڈ آف کانڈکٹ کو تھوڑا سا پیچھے ماڈیفائی کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی جج کے خلاف کوئی ایلیگیشن رہتی ہے تو اس کو پریس کے ذریعے اس کا جواب دینے کی اجازت ہے. یہ پتہ نہیں آپ کے ذہن میں بات یا نہیں ہے. اس کوڈ آف کانڈکٹ کو ماڈیفائی کیا انہوں نے ابھی پچھلے کوئی 1 مہینہ کے 20 دن ہوئے. لیکن سر کوڈ آف کانڈکٹ میں اگر ہم آرٹیکل 209 کو دیکھیں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو اختیارات ہیں اور جو کوڈ آف کانڈکٹ کی بات ہوتی ہے، ابھی تو انہوں نے یہ ذمہ داری جو ہے وہ ڈیوائڈ کر لی ہے شہباز شریف صاحب نے، حکومت نے اور عدلیہ نے، کہ جوڈیشری جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی خط لکھنا قانوناً یا یہ ایتھیکل تھا نہیں تھا، کوڈ آف کانڈکٹ کے تحت تھا نہیں تھا، اور دوسرے جو ہیں وہ ماتحت اداروں سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ ہراس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. پوائنٹ بینگ سر کہ یہ جو آرٹیکل 209 کا اگر آپ 8 اسٹیپولیٹ دیکھیں تو اس میں تو یہ بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ آپ بتا دیں ہم نے کس طرح آپریٹ کرنا ہے، ہم نے کس طرح آپریٹ کرنا ہے. تو پھر مطلب اس میں تو یہ بات آ جاتی ہے نا، شامل ہو جاتی ہے کہ کیا ہمیں یہ ہراسمنٹ برداشت کرنی ہے، کیا ہم نے اس ہراسمنٹ کے آگے جھکنا ہے، کیا ہم نے اس کو اس طرح سے مطلب منوور کرنا ہے کہ یہ ہمارے معاملات ہمیں دوسروں کی سننی ہے کہ نہیں سننی. تو یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیوں نہیں اٹھنا چاہیے تھا؟ اس پر بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں. نہیں اس کا دیکھیں، انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ نوٹس میں لانی ہے. وہ اب سپریم جوڈیشل کونسل اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کر سکتی، نہ ہی سپریم جوڈیشل کا مینڈیٹ ہے کہ وہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے. کنونشن تو میرے حال میں کوئی بھی ہائی کورٹ بلا سکتی ہے، ہائی کورٹ انڈیپینڈنٹ ہے. سپریم کورٹ پہ اس طرح ایسا متعلق نہیں ہوتی کہ وہ ہر بات
کام جو ہے وہ سپریم کورٹ سے پوچھ کرتی ہیں. کوئی بھی لاہور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, کے پی کے یا بلوچستان سے کوئی بھی ہائی کورٹ جو ہے ججز جو ہیں وہ کنونشن بلا سکتے ہیں, وہ اس میٹر کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ہمیں جو پرابلم آ رہے ہیں, جو پولیٹیکلی کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, تو ان کو اگر کوئی ایجنسی انٹرفیئر کرتی ہے تو بتایا جائے. تو اس طرح یہ اپنے آپ کو, ابھی جوڈیشل کونسل جو ہے نا وہ دیکھیں وہ ایک جج کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی کرتی ہے, وہ اس میں یہ نہیں کر سکتی کہ کوئی انٹرفیئرنس کر رہا ہے تو اس کا ادارہ وہی ہے 184(3) کے سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک لارجر بینچ بنا دے یا ایک جوڈیشل جو کمیشن بنا دے. تو اگر سپریم کورٹ کے میجارٹی ججز اس پہ ایگری ہو گئے ہیں جی ٹھیک ہے پرائم منسٹر کو بلائیں اور وہ گورنمنٹ اس پہ کمیشن بنائے, تو لیٹ سی گورنمنٹ کے پاس جو جوڈیشل انکوائری کمیشن ایکٹ ہے 2017, تو اس میں تو وہ اختیار ہے کہ وہ سیکشن 3 کے تحت جو ہے وہ ایک کمیشن بنا سکتی ہے. وہ ایک 1 ممبر بھی ہو سکتا ہے, 1 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, تو اب اس کمیشن کے پاس اختیار بھی بہت ہیں. تو لیٹ سی اگر وہ جو جج صاحب اپوائنٹ ہوتے ہیں ریٹائرڈ, تو وہ لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب اور منصور عوان صاحب دین اسپیک فار دا میٹنگ اٹ سیلف نا, میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ریٹائرڈ ہی ہوگا, پھر یہ کوئی نیا آئیڈیا تو نہیں تھا, مطلب ظاہر ہے کہ وہاں سے جب اٹھے ہیں تو ڈیسیشن ہو گیا ہوگا کہ ریٹائرڈ ہوگا اور ایک ہوگا یا 2 ہوگا, اب اس پر اور اس ڈیسیشن میں دیکھیں اس میں اگر یہ انہوں نے کہا ہے ریٹائرڈ جج ہوگا تو اس میں سپریم کورٹ کی منشا شامل ہے. اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ نے کانسنٹ دی ہے, کیونکہ اگر سپریم کورٹ نہ چاہے تو وہ کمیشن نہیں بن سکتا. یا آپ یہ دیکھنا ہے کہ جو ججز ہیں وہ اس کمیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں من کے, یہ ٹھیک ہے کمیشن آف انکوائری جو ہے یہ کر لے گا سب کچھ, یا ان کی اپنی کوئی ریزرویشن ہے. تو وہ ایک وہ بات وہ ہے. ایک میرے ذہن میں ایک خیال یہ آ رہا تھا کہ ان ججز کو جب یہ کام ہو رہا تھا تو انہیں میرے خیال میں کورٹ آف جو کنٹمپٹ آف کورٹ ہے وہ اس کا کم از کم کسی ایک بندے کو ضرور کرنی چاہیے تھی, یا سیکرٹری ڈیفینس کو بلانا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل پاور ہے ہائی کورٹ کا. ایون سنگل جج سپریم کورٹ میں تو کوئی سنگل جج بیٹھ نہیں سکتا, اس کی بینچیں کم از کم 2 اور اس سے زیادہ جو ہے جتنے بھی آپ 3 یا 5 رکن یا جو بھی بنائیں. لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کا ایک جج جو ہے وہ بھی اپنی کانسٹیٹیوشنل جو پاور ہے وہ استعمال کر سکتا ہے, یا کنٹمپٹ کی پاور جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. تو اس میں ان کے پاس یہ پاور تھی. اب اس میں اب ہم اپنی کوئی رائے نہیں دے سکتی کہ انہوں نے کنٹمپٹ کیوں نہیں یوز کی, یا انہوں نے کیا سمجھا ہے. ویسے تو دیکھیں نا, آپ اور میں اگر کوئی کال کر دے کسی جج کو, صرف کال کر دے رات کو, یا کوئی نمبر ہی لے لے کہ جی ہمارا کوئی مسئلہ ہے, تو وہ فوراً میرے خیال میں اس پہ نوٹس لیں گے جی کہ آپ ہمیں کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں یا کیوں کال کیا اس کیس کے بارے میں ہمیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے نزدیک یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا آئیڈیا ہے کہ اس کو ایک اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے اور تمام جو ججز صاحبان ہیں فل کورٹ بینچ ہونا چاہیے, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے, یا 184(3) کے تحت اس کے اوپر سو موٹو لے کے معاملہ کو آگے لے کے چلیں؟ نہیں میرے حال میں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کو کورٹ سنیں, ایک لارجر بینچ یا فل کورٹ. اس میں دیکھیں نا ابھی تو اس میں تو رائے تو میں دے سکتا ہوں کہ یہی ہونا چاہیے, لیکن ابھی رائے کی گنجائش اس لیے نہیں رہی ہے کہ وہ ایک ڈیسیژن سپریم کورٹ آلریڈی کر چکی ہے اور اس کی آگے پروسیڈنگ شروع ہو چکی ہیں. اب کیبنٹ جو ہے وہ ظاہر فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے کمیشن, تو فیڈرل گورنمنٹ کا کیبنٹ ڈیفینیٹلی کل اس کو اپروو کر دے گی کمیشن انکوائری جو شروع کر. اب میں نے کہا نا اس میں امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ امپورٹنٹ پوائنٹس یہ ہے کہ یہ جو جج ہیں جن کی گریوینس ہے یہ اس پہ رلائی کرتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ کمیشن جو ہے ہماری گریوینس کو ایڈریس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اگر وہ کہتے ہیں جی یہ کمیشن جو ہے ہماری گریوینس کو ایڈریس نہیں کر سکتا, اس کو ایک فل کورٹ کے اندر ہونا چاہیے, تو ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ پولیٹیکل پارٹی کا ایشو نہیں ہے. یہ اگر میکسیمم ہے تو پبلک کا, اور جو وکلاء برادری ہیں جو اسٹیک ہولڈر ہیں مین اس میں, ان کا ایشو ہے کہ کس طرح جو ہے. لیکن لوگ وکیلوں کو فیسیں دے دیتے ہیں کہ جی ہمارا کیس کریں, یا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے وکیل کرتے ہیں. آپ پی ٹی آئی کے دیکھیں بے شمار وکیل جو کیسز کر رہے ہیں. اب اس کی ٹرانسپیرنسی پہ اگر کوئی پرابلم ہو تو وکیل اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. ہماری بار کونسلز ہیں, بار ایسوسیشنز ہیں, وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ رول آف لا کے لیے کام کریں. وہ اس لیے تو نہیں ہوتی کہ وہ فنڈنگ لیتی رہیں گورنمنٹ سے, پروجیکٹ چلاتی رہیں. وہ اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ رول آف لا کے لیے کام کریں, وہ وکلاء کی پروٹیکشن, ان کی ویلفیئر کے علاوہ مین جو ہے وہ رول آف لا کے لیے اور کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے کام کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد خان صاحب, بہت شکریہ آپ کا حامد خان صاحب. حامد خان صاحب, یہ پاکستان تحریک انصاف نے تو اتوار کو ان ججز کے حوالے سے ایک پرو قسم کی ریلی بھی نکالنے کی بات کی ہے, اور باقی سیاسی طور پر تو پوائنٹ سکورنگ چل ہی رہی ہے. لیکن یہ معاملہ کتنا آپ سنگین سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم نے انٹرفیئرنس کی بات بار بار سنی بھی ہے, پاکستان کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے ایسی انٹرفیئرنس سے, لیکن ان 6 ججز صاحبان کا یہ خط آنا انپریسیڈنٹڈ تھا, اور اب اس کے حوالے سے ایک انکوائری کمیشن بنا دینا انڈر دا پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017, ایک
ریٹائرڈ جج کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ اس طرح سے ہی نپٹانا چاہیے تھا یا آپ سمجھتے ہیں ڈفرینٹلی؟ دیکھیے بالکل غلط طریقے سے کر رہی ہے حکومت. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 2017 کے انکوائری ایکٹ ججز کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں اگر کوئی انکوائری کمیشن بننا ہے تو وہ سٹنگ ججز آف سپریم کورٹ کا بننا چاہیے, اور وہ بھی چیف جسٹس کی نامزدگی پر. اس کا حکومت کا کوئی کام نہیں ہے, کیونکہ حکومت کے ہی ایک ادارے نے ججز کے کہنے کے مطابق ہر طرح کی مداخلت کی ہے. اس لیے اس حکومت کی کیا کریڈیبلٹی ہے جس کے اپنے ادارے جو ہیں وہ اس قسم کی غیر آئینی حرکتیں کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے حکومت کا بنا ہوا کوئی کمیشن قابل قبول نہیں ہوگا. سر میجورٹی آف دا ججز کا یہ خیال تھا کہ چیف جسٹس کو ملاقات کرنی چاہیے شہباز شریف صاحب سے. اب آپ ہم میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کو طلب کیا جانا چاہیے تھا, ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ آپ کے ادارے کیا کر رہے ہیں, نہ کہ آپ اداروں کی انکوائری کروائیے. آپ تو میں سے یہ جاننا چاہتی ہوں سر, یہ پھر جب ہم نے وہ پہلے جو ایک آڈیو لیکس کا مسئلہ تھا اس پہ ہم نے 3 حاضر سروس جج صاحبان کو رکھا, جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت کے محترم چیف جسٹس پاکستان ہیں, پھر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, اسلام آباد کے ہائی کورٹ کی چیف جسٹس تھے. اب یہ معاملہ ریٹائرڈ پہ سونپ دینا, کیا ریٹائرڈ بہتر طور پر ڈیل کر سکتا ہے اس پریشر کو جو کہ سرونگ نہیں ڈیل کر پاتے؟ ہرگز نہیں. ریٹائرڈ جج کا تو اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی اس کی کوئی بات پر کوئی کسی نے یقین کرنا ہے. لہذا یہ تو ایک معاملہ جو اتنی اہمیت کا حامل ہے اس کو ٹالنے کی بات ہے. یہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر دیں, لوگوں کو ہم ایک فگ لیف دیں کہ دیکھیں جی یہ ہم نے ایک کمیشن بنا دیا, بس ٹھیک ہے جی وہ کر لے گا انکوائری. ایسے کمیشن کی کوئی کسی قسم کی کوئی کریڈیبلٹی, کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ حیثیت نہیں ہوتی. لہذا اس کو نہ کسی نے قبول کرنا ہے, نہ وکلا نے قبول کرنا ہے. وکلا نے ایسا کوئی ریٹائرڈ جج کا کمیشن قبول نہیں کرنا, نہ ہی اس کے ساتھ کسی نے تعاون کرنا ہے. یہ حکومت کی چال جو ہے یہ کبھی نہیں کامیاب ہو سکتی. دوسری بات آپ نے جو کہی بالکل درست ہے. میں نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس کو جو ہے وہ وزیر اعظم سے ملاقات کرنی چاہیے. وزیر اعظم جو ہے اس کو طلب کرنا چاہیے. آپ نے بالکل درست کہا, کیونکہ اس کے ماتحت ادارہ جو ہے وہ ججز کو ہراساں کر رہا ہے, ججز کو تنگ کر رہا ہے, ججز کے خلاف یہ سب کچھ کر رہا ہے جس کی انہوں نے شکایات کی ہیں. لہذا ایسے وزیر اعظم سے ملنے کا کیا تعلق؟ اس کو طلب کر کے اس سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی کہ تم یہ سارے معاملات کے بارے میں رپورٹ دو ہمارے. سر ہم تو جب یہ خط پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت حیرت بھی ہوتی ہے, لوگ ریاکٹ بھی کرتے ہیں. ہم اس دن بات کر رہے تھے اسد رضا پاشا صاحب سے بھی, وہ بھی مطلب کہہ رہے تھے انپریسیڈنٹڈ ہے, ایسا تو ہوا ہی نہیں پاکستان کی ہسٹری میں ان تمام تر چیزوں کی, اور ہر چیز کے ساتھ ایک مثال دی گئی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی مثال نہیں ہو, ہر چیز کی ایک ایک ڈیٹیل دی گئی ہے. 6 ججز صاحبان سیم پیج پر ہیں, اور اس کے باوجود آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ معاملہ نہ اٹھائیں. چلیں آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ نہیں اٹھ سکتا, آرٹیکل 209 آپ کو اجازت نہیں دیتا, لیکن باقی آپ سمجھتے ہیں کمیشن تو جوڈیشل بن سکتا ہے نا؟ بالکل بن سکتا ہے, بننا چاہیے. یہی آنسر ہے اس میں کہ سپریم کورٹ کو چاہیے. اب چیف جسٹس کے نوٹس میں آ گیا ہے, سپریم کورٹ کے 2 سینئر موسٹ ججز جو جوڈیشل کاؤنسل کے ممبر ہوتے ہیں ان کے نالج میں آ گیا ہے. تو اب آنسر یہی ہے کہ آپ ججز کا کمیشن بنائیں, حاضر ججز کا کمیشن بنائیں, اور وہ انکوائری کر کے رپورٹ دیں. سر پاکستان بار کاؤنسل نے 3 نام دیے ہیں سینئر موسٹ ججز کے, جسٹس مندوخیل, جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین خان. تو یہ آپ کو لگتا ہے دس از اے بیٹر آئیڈیا یا فل کورٹ بینچ ہو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں بہتر کیا ہوگا؟ اور اگر یہ ججز صاحبان کو یہ قبول نہیں ہوتے جو سابق جج یہ لے کر آتے ہیں سامنے حکومت, تو یہ حکومت کی جو چال ہے تو اس کو کیسے اوارٹ کریں گے جب چیف جسٹس خود شہباز شریف صاحب کو یہ ظاہر ہے ان کے درمیان ملاقات میں یہ طے ہو گیا, تو پھر جج صاحبان کا پھر اس میں کیا رول رہ جائے گا؟ کیسے وہ اس کو منع کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیف جسٹس کی مرضی سے یہ ریٹائرڈ جج کا کمیشن بن رہا. اگر وہ بنا رہے ہیں تو اس صورت میں ہم پوری طرح سے ان ججز کو جو اس کو مانیں گے ان کو کنڈیم کریں گے وکلا کی طرف سے. ہم وکیل کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. چیف جسٹس اگر اس قسم کی بات ایسا کوئی کمپرومائز کرتے ہیں
تو ہم وکلا کو بالکل قابل قبول نہیں ہوگا اور ہم اس کے ساتھ بالکل کوئی تعاون نہیں کریں گے اور کھل کے وکلا پاکستان بھر میں اس کے خلاف آئیں گے. جو دوسری تجویز آپ نے ذکر کیا ہے جس میں حاضر ججز کی بات ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی نام دینے کی ضرورت ہے. یہ چیز جسٹس اپنی سوابدید پر سینئر موسٹ 3 جج بٹھا لیں, یہ جو بھی مناسب سمجھے ان کی کمیشن بنا دیں اور اوپن کورٹ میں ان کی ہیئرنگ ہونی چاہیے. تو سر اس میں کون, اس میں جس طرح سے ملاقات, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ بات طے ہوئی ہوگی, اسی لیے آ کے پریس کانفرنس کی اعظم رضی تارڑ نے اور منصور عوان صاحب نے. یہ مطلب ملاقات جب ہوئی, منصور علی شاہ صاحب جو سینئر پیونی جج ہیں, جسٹس قاضی فائز صاحب, شہباز شریف صاحب اور یہ وزیر قانون, تو یہ پوری معاملہ طے ہوا ہوگا نا کہ ہم یہاں سے باہر نکل کے بات کیا کریں گے. تو یہ بات پھر طے اسی میٹنگ میں ہوئی ہوگی کہ سابق جج لے آئیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو چیف جسٹس نے یا سینئر پیونی جج نے ایکسپٹ کیا ہو, میں نہیں سمجھتا. ان کو اس بات کی سمجھ ہے کہ کسی ریٹائرڈ جج کے کمیشن کو لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کرنا, نہ وکلا نے ایکسپٹ کرنا ہے, نہ عوام نے ایکسپٹ کرنا ہے. لہذا یہ جو کچھ بھی انہوں نے باہر نکل کے کہا ہے وہ میں نہیں سمجھتا وہ فیصلہ ہے, جب تک کہ سپریم کورٹ کی طرف سے اس قسم کی کوئی اس قسم کی رپورٹ یا اس قسم کی کوئی پریس ریلیز نہیں آتی, تب تک ہم سمجھتے ہیں کہ ان دو صاحبان نے اپنے طور پر یہ بات کہی ہے. اس کا کوئی تعلق سپریم کورٹ کے فیصلے سے نہیں ہے یا چیف جسٹس یا سینئر پیونی جج کے فیصلے سے نہیں ہے. تو سر آج یہ جب 4 بجے یہ پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد تک تو ہم نے کچھ نہیں سنا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ ری ایکشن آئے گا ان 6 ججز صاحبان کا بھی اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کا بھی؟ آنا چاہیے, لیکن بات صورت اگر نہیں بھی آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انڈورس کر رہے ہیں جو انہوں نے کہا ہے. جب تک کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کوئی پریس ریلیز نہیں آتی تب تک کہ ان کی اس پریس ریلیز کا کوئی حیثیت نہیں. لیکن سر یہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے آج جو 2-2.5 گھنٹے کی میٹنگ کے حوالے سے, اس میں تو کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی آف دا ججز نے اس بات پہ بھی ایگری کیا کہ جو ہے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی جائے, اور یہ اس پہ بھی ایگری کیا کہ انکوائری کمیشن بنائی جائے. تو یہ تو وہ اس اعلامیہ میں ہے نا. نہیں دیکھیے, اعلامیہ میں یہ زیادہ کہ جس سے ملاقات کر لی, چلو اس کو انہوں نے اس کو انڈورس کر دیا, کیونکہ یا تو پہلے ججز کی میٹنگ ہوتی اور پھر وہ ملاقات ہوتی. لہذا چونکہ ملاقات چیف صاحب کر چکے تھے تو پھر باقی ججز نے کم از کم اس کو انڈورس کر دیا کہ چلیے کر لی ہے, ہم اس کو اعتراض نہیں کرتے. لیکن جو دوسری بات آپ کہہ رہی ہیں کہ کمیشن کے پر انہوں نے ایگری کر لیا, میں نہیں سمجھتا کہ جج کی کمیشن پر ایگری کیا. سر یہ میں آئی ڈونٹ ریڈ آؤٹ دس پارٹ ٹو یو. اب وہ گاڈ ایک تو ہماری جو پریس ریلیز ہوتی ہیں وہ اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں جی the Prime Minister fully endorsed the views expressed by the CJP and the senior puisne judge and further assured them that he will be taking other appropriate measures to ensure an independent judiciary, including issuance of directions to the relevant departments and initiating legislation in accordance with paragraph 53 of the SUO motto number 7 to 2017, which is the Faizabad Dharna judgment. اس سے آپ کیا اخذ کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو ایک ڈفرنٹ ایشو ہے. فیض آباد دھرنے والا ایشو تو مختلف ہے, یہ 6 ججز کے خط والا ایشو بالکل ڈفرنٹ ہے. وہ تو فیض آباد دھرنے والا معاملہ تو 2019 کا ہے جب وہ ججمنٹ سپریم کورٹ نے دی تھی, اور دھرنا ہوا تھا 2018 میں. تو یہ دو چیزیں مکس نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, انہوں نے انڈورس کر دیا ہے جو اس وقت کی جو سپریم کورٹ کی جو آبزرویشن تھیں اور یہ ججمنٹ تھی اس کو انڈورس کر دیا. لیکن یہ جو معاملہ 6 جج کے خط والا, یہ بالکل لیٹسٹ معاملہ ہے اور یہ کرنٹ معاملہ ہے. اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں عامر خان صاحب, اس کا پھر کیسے سولوشن نکلے گا؟ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی چال ہے یہ نہیں اگر کامیاب ہوگی اور سپریم کورٹ اس پر کوئی اور کمیشن بنانے کی بات کرتا ہے تو اس کو آپ سپورٹ کیجیے گا ایز پاکستان تحریک انصاف, اور جو وکلا برادری ہے جیسے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن از ویری کلیئر کہ وہ چاہتے ہیں کہ حاضر سروس ججز معاملے کو دیکھیں. سپریم پاکستان بار کاؤنسل سپریم کورٹ کے اعلامیے میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ پرپوزل ایسا
ہوا اسٹیج جس کے اوپر انکوائری کمیشن انڈر دا پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 ایک بنائی جائے گی کمیشن، اور وہ ایک امپیکیبل انٹیگریٹی والے جج صاحب ہوں گے. تو میرا خیال ہے کل کابینہ میں اس پہ بات ہوگی. 440 وولٹ کا بلب نکالیں اور ڈھونڈنے نکلیں ہم کسی امپیکیبل اور ریپوٹیشن والے جج کو ڈھونڈنے کے لیے. اگر ہمیں مل جائیں، اگر آپ کو مل جائیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا. وی ول سی یو ان نیکسٹ ویک انشاءاللہ.